نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوا، بالآخر میرا رب اسے جنت عطا فرمائے گا، وہ جنت ضرور جائے گا۔ لیکن جس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہوا تو اس کو اس کا کوئی عمل بھی نفع نہیں دے گا، اس کا کلمہ پڑھنا بھی اسے فائدہ نہیں دے گا، وہ مرے گا تو داخل النار، سرکار کے فرمان کے مطابق وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت کا بغض انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اور اہل بیت کی محبت انسان کے دلوں کی جلا ہے۔ اللہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے انسان کے دل میں نور ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے خوش قسمت ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں۔ میں کچھ باتیں جو عرض کر رہا ہوں ان کو اپنی ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں کسی سے بھی ہم نے محبت کرنی تو ہمارے دین، ہماری شریعت نے ہر ایک سے محبت کا کرائیٹیریا مقرر کیا کہ کہاں تک کسی سے پیار کرنا۔ یہاں تک دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے، اب نماز پڑھنے کی بھی شرطیں، نماز پڑھنے کی بھی شرطیں، اب کوئی کہ نہیں مجھے شرطیں قبول نہیں ہیں، میں نے نماز پڑھنی، رب کی پڑھنی، رب ہر جگہ موجود ہے، میں جس طرف منہ کر کے پڑھوں میری مرضی، میں نماز پڑھنی۔ کوئی کہے کہ میں نے نماز پڑھنی، میں کپڑے اتار کے پڑھوں میری مرضی، میں نے نماز پڑھنی، اس رب نے قبول کرنی۔ تو رب نے قبولیت کی بھی کوئی شرطیں رکھی، تو جب تک وہ شرطیں پوری نہ ہو تو بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ ذہن میں رکھے، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہو، ان سے محبت کی بھی شریعت نے شرطیں مقرر کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ شرطیں نہ پائی جائیں، جیسے بغیر شرطوں کے نماز قبول نہیں ہوتی، ایسے بغیر شرطوں کے ان میں سے کسی ایک کی محبت بھی قبول نہیں ہوتی، کسی کی محبت قبول نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھنا، بغض اہل بیت کی دو قسمیں نہیں، بغض اہل بیت کی دو قسمیں نہیں ہیں کہ ایک بغض رکھے تو شاید جنت میں جائے، دوسرا بغض رکھے تو جہنم میں جائے، کوئی دو قسمیں نہیں۔ جس کے سینے میں بغض اہل بیت ہے وہ پکا جہنمی ہے۔ لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اس کی 9ویں جلد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی، میری محبت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، میری محبت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی، میرے بغض کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي، مولا علی کے لفظ ہے، مولا علی کہتے ہیں کریں گے مجھ سے محبت لیکن جائیں گے جہنم میں۔ تو اب حضرت مولا علی کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ حب اہل بیت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت اہل بیت جہنمیوں جیسی، ایک محبت اہل بیت جنتیوں جیسی۔ اب مرضی ہے جس کی، یہ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، وہ کہہ رہے کریں گے مجھ سے محبت لیکن جائیں گے جہنم میں۔ ہمارا کیا ہے آج؟ ہمارا طریقہ یہ بس علی علی کرو، جس رنگ میں کرو، بھنگ پی کے کرو، چرس پی کے کرو، جس حال میں کرو، بس حب علی، نماز کو چھوڑو، چھوٹے پہ چھوٹے لگائے جا، بھنگ چرس پیے جا، پکی جنت تیری ہے، کیونکہ تو حضرت علی کا نام علم تھا۔ یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو، مولا علی کہتے ہیں کریں گے مجھ سے محبت، حتی یدخل النار فی حبی، میری محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو محبت مولا علی اور محبت اہل بیت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جنتیوں والی، ایک ہے جہنمیوں والی۔ اور اللہ کا فضل ہے اہل سنت اہل بیت سے محبت جہنمیوں والی نہیں کرتے، جنتیوں والی کرتے۔ ہماری محبت اہل بیت جنتیوں جیسی ہے۔ میں ہزارہا دلائل سے یہ بات واضح کر سکتا ہوں کہ اغیار کی محبت اہل بیت اور محبت علی وہ جہنمیوں جیسی ہے، اور اہل سنت و جماعت کی محبت اہل بیت اور حب علی یہ جنتیوں جیسی ہے۔ اس لیے کوئی شخص ممبر رسول پر بیٹھ کر تم سے حضرت علی کا نعرہ لگوانا چاہے
تو اس کے نعرے میں اگر کہیں شر نظر آئے تو اسے روکنا، اسے کہنا یہ سٹیج اہل سنت کا ہے، یہاں تو نے نام لینا ہے حضرت علی کا تو اس شان سے لے کہ جو نعرہ جنتیوں کا حضرت علی کی شان میں اہل سنت کی زبان سے لگتا ہے، اور وہ نعرہ جہنمیوں کا نہیں، وہ اللہ کے فضل سے جنتیوں کا نعرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ آج ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بس تم علی علی کرو جنت تمہاری پکی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا حضرت علی اور اہل بیت سے محبت کی ان شرطوں کو ذہن میں رکھنا، بغیر شرط کے تو میرا رب نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اور شریعت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی شرط رکھا، غیر مشروط ہے کہ ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کہ سرکار یوں ہوگا تو آپ سے پیار کریں گے، شرط ہماری طرف سے نہیں، لیکن شریعت نے شرط رکھی۔ وہ شرط کیا؟ شریعت نے سرکار سے محبت کا بھی کرائٹیریا مقرر کیا کہ تم نے نبی علیہ السلام سے بھی پیار کرنا تو اس کی حدود کیا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے تم سرکار سے محبت کرو، جو شان سرکار کی بیان کر سکتے ہو کرو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو محبت میں ڈوب کے تم اپنے محبوب کو خدا کہہ دینا۔ یہ حد ہے نا، ہے سرکار کی محبت، لیکن سرکار کی محبت میں بھی شریعت نے حد رکھی ہے کہ اس محبت میں تم نے حد سے نہیں گزرنا۔ کیوں کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجیے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے رب نے کہا کہ اس وجہ سے محبوب انہیں کہہ دو کہ وہ شان جو قرآن کے 3 پارے میں رب ذوالجلال نے اپنی بیان کروائی حضرت ابراہیم کی زبان سے نمرود کے سامنے۔ نمرود کو جب کہا تھا حضرت ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا، اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو مارا ایک کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ کر کے دکھا اب تو، نکال سورج کو مغرب سے اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔ یہ شان کس کی ہے؟ رب کی۔ تو سرکار کو اس وجہ سے رب نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ کہیں میری وہ شان دیکھ کر جو رب نے مجھے عطا فرمائی کہ میں تمہیں ڈوبا سورج پلٹا کے دکھاؤں، اور میری انگلی کے اشارے پر جب سورج پلٹے، اس شان کو دیکھ کر تم مجھے خدا نہ کہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہا انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، کہ میری شانوں کو دیکھ کر کہیں مجھے خدا نہ کہنا۔ یہ شریعت نے حد مقرر کی سرکار کی شان کو بیان کرنے میں بھی۔ جب سرکار کی شان کو ماننے میں رب نے شریعت نے حدود کو مقرر کیا تو کیا اہل بیت کی محبت میں کوئی حدود کو مقرر نہیں کیا گیا؟ اٹھاؤ فقہ اکبر، شرف فقہ اکبر اٹھا کے پڑھ کے دیکھو، باقاعدہ لکھا کہ ہمارے بزرگان دین نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی بھی 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ شرطیں کیا؟ کہ کوئی شخص کہتا ہے میں حضرت علی سے پیار کرتا ہوں اور میں حضرت علی کا نام زیادہ لیتا ہوں، ہماری شریعت اور ہمارا دین کہتا ہے، فقہا کہتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں۔ توجہ سے سننا دونوں شرطوں کو۔ ہمارا دین ہماری شریعت کہتی ہے حضرت علی سے محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو حضرت علی سے زیادہ پیار کرنا چاہتا ہے وہ ترتیب خلافت کو ماننے والا ہو۔ یہ ہے پہلی شرط، ترتیب خلافت کو۔ یہ نہیں کہ بھنگے پیتا جا اور دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نعرے لگاتا جا، یہ حب علی نہیں۔ ہمارے دین نے حضرت علی سے محبت کی شرط پہلی یہ رکھی کہ وہ ترتیب خلافت کو مانے، کہ سرکار کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت مولا علی کا ہے۔ یہ ہے پہلی شرط حضرت علی سے محبت کی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ فقہا نے لکھا، شرف فقہ اکبر اٹھا کے دیکھو، لکھا ہمارے بزرگوں نے، حب علی کی دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا اس کا عقیدہ اور شرط یہ ہے کہ وہ افضلیت صدیق اکبر کو بھی ماننے والا ہو۔ افضلیت صدیق اکبر کو، یعنی افضلیت کی شان کو بھی ماننے والا ہو کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے۔
افضلیت میں بھی پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا، دوسرا عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب دیکھو نا غیروں کے ہاں حب علی کیا ہے۔ میں ایک شخص کی تقریر کل سن رہا تھا، تقریر کیا بک بک کیا، ان کی تقریر تو ہوتی نہیں، تقریر تو قرآن و سنت کے نور سے مزین ہوتی ہے۔ ان کے ہاں تو جو جتنا زیادہ بکنے والا ہو اتنا زیادہ ان کے ہاں اس شخص کا ریٹ ہوتا ہے۔ وہ بک کیا رہا تھا؟ وہ کہتا ہے ہمارا عقیدہ، ہم بابا کے دوال اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے بعد تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ شہنشاہ نقوی اس نے بکا، اس کی تقریریں اور ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اس نے کہا ہم حضرت علی کو سرکار کے بعد تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے تو اہل سنت کا فتویٰ بھی سن لو۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ایک سطر میں اس پورے عقیدے کو پاش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتح رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں فرمایا جو غیر نبی کو کسی نبی سے افضل مانے وہ بندہ دارا اسلام سے خارج ہے۔ جو کسی غیر نبی کو کسی بھی نبی سے افضل مانے، یاد رکھنا نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ سن لینا، ذمہ دار ہو اس عقیدے پر۔ حضرت علی کسی نبی سے اونچے تو صحیح، حضرت علی کسی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی نبی کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ خلق ہے جو غیر بیان کرتے۔ حضرت علی نے خود کہا نا کریں گے مجھ سے محبت لیکن جائیں گے جہنم میں۔ وہ کون سا طبقہ؟ وہ یہی طبقہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضرت علی منبر پر چڑھ کر حمد و ثنا کی اللہ کی۔ امام سدی کہتے ہیں میں حضرت مولا علی کا یہ خطبہ اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہم العن، یا اللہ تو ان پر لعنت کر، کل محب لنا غالب، جو ہماری محبت میں غلو کرتا ہے اے اللہ تو اس پر لعنت فرما۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زبان سے یہ جملے فرمائے جو ہماری محبت میں غلو کرے اے اللہ تو اس پر لعنت کر۔ اہل سنت کتنے خوش قسمت ہو، نہ غلو کرتے ہو نہ کمی کرتے ہو، قرآن و سنت سے وہ شان بیان کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی۔ خوش قسمت ہے اہل سنت، ہم کمی کرنے والے بھی نہیں، جس طرح غیروں نے کمی کی ہے۔ دیکھو نا پہلے تو ڈکے چھپے تھے سارے، یہ جب سے سوشل میڈیا آیا انہوں نے بڑوں کو ننگا کر دیا، بڑے ننگے ہو کر سامنے آ گئے کہ پہلے چھپے تھے ان کے عقیدے۔ اب سوچیں گے کہ آج بھی کوئی ہے تو یزید کی حمایت کرے؟ وہ خوارج کا طبقہ آج تو ببانگے دہل، ان کے علماء کی تقریریں اٹھا کے دیکھو، وہ کہتے ہیں جب تک یزید کو آپ سچا اور صحیح ثابت نہیں کرو گے آپ عظمت صحابہ پر پہرا دے ہی نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں بدبختو تم نے علم پڑھا کدھر سے ہے؟ تم نے پڑھا تو کیا، تم نے تو علم کو سونگا ہی نہیں ہے۔ آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں دکھاتے ہیں عظمت صحابہ پر بھی پہرا دے رہے ہیں اور یزید کی بد کرداریاں بھی دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کا جماعت۔ یعنی یہ خوارج کا طبقہ آج بھی یزید کا حمایتی بن کے یزید کو بری ثابت کرنا چاہتا کہ کربلا کے میدان میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بری ہے، وہ بالکل صاف ہے، اس کا دامن صاف ہے، وہ فاسق و فاجر نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ وہ یزید کے گلے سے توق اٹھا کے وہ ساری خواستوں کے توق اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور میں تو کل بھی 10 محرم کے دن حاصل پور میں خطاب کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کی تھی، میں نے کہا یزید کا کوئی حمایتی آج بھی تمہارے سامنے بیٹھ جائے، دلائل سے اس کو چپ کرانا آئے تو کرا دینا، اگر نہ کرانا آئے تو ایک جملہ یاد رکھ لینا، اسے کہنا تو یزید کی حمایت کرتا، چل میرے ساتھ وضو کر، تو بھی کر میں بھی کرتا ہوں، مسجد چلتے، تو بھی 2 نفل پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں، پڑھ کے رب سے دعا کرتے کہ اللہ تیرا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے، میرا خاتمہ حسین کے ساتھ کرے۔ ایسی غلیظ سوچ کو کہتے تمہیں تمہارا یزید مبارک۔
ہمیں ہمارا حسین ہوگا. آج بھی یزید کی حمایتی سوچ اس معاشرے کے اندر موجود ہے اور وہ اپنا زہر اگل رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. رشید ابن رشید جیسی کتابیں تو اب چھوٹی نظر آتی ہیں ہمیں، پہلے تو بہت بڑی نظر آتی تھی، جس میں یزید کو امیر المومنین لکھا، جس میں یزید کو بادشاہ لکھا، حضرت امام حسین کو معاذ اللہ باغی لکھا، سارا کچھ انہوں نے لکھا. ہم کہتے ہیں اب وہ کتابیں چھوٹی نظر آتی، اب اس سے بھی بڑی باتیں ان کی اپنی زبانوں سے نکل کر اس امت کے سامنے آ رہی ہیں کہ آج بھی معاشرے میں یزید کا حمایتی طبقہ موجود ہے جو یزید کو اس بات میں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یزید کا کوئی کردار نہیں ہے اس سارے معاملے میں. میں کہتا ہوں تمہیں حضرت امام حسین کے سارے خطبے بھول گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کتنے پیش کیے تھے یزید کے بارے میں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے یزید کے اس سارے بد کرداری کو امت کے سامنے پیش کیا کہ یزید کا کردار کیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فحمد اللہ واسنا علیہ، اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو. حضرت امام حسین کا خطبہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقضا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. یہ سرکار کا فرمان حضرت امام حسین نے کربلا کے رستے میں خطبے میں ذکر فرمایا. نبی علیہ السلام کا فرمان کا خلاصہ کیا؟ حضرت امام حسین نے سرکار کے فرمان کو ذکر کیا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ سلطانا جائرا، جب تم دیکھو ایسے ظالم حکمران کو، جابر حکمران کو جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، ناقضا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے. ایسے جابر حکمران کو جب تم دیکھو تو جو اللہ کے بندوں میں اسم اور دشمنیوں کو پھیلا رہا ہو، گناہ اور دشمنیاں پھیلا رہا ہو. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. سرکار نے فرمایا جو ایسے جابر حکمران کو دیکھ کر آنکھیں بند کرے، اپنے قول فعل سے اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو، اس کے مقابلے میں اپنے قول فعل سے حق کی اذان نہ دے، وہ چپ کر کے اس جابر کے سامنے بیٹھ جائے، تو سرکار نے فرمایا کان حقا علی اللہ، پھر اللہ پر حق ہے کہ اس کو بھی وہی داخل کرے جس جگہ پر اس ظالم حکمران کو ڈالا جائے گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کر کے آگے یزید کے کردار کو پیش کیا کہ اس وقت میں کیوں نکلا ہوں. خارجی کہتے ہیں نا کرسی کے لالچ میں حضرت امام حسین کربلا میں گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے کردار کو اپنی زبان سے بیان کیا، یہ حدیث بیان کر کے، اور کہا سب سے زیادہ اس وقت حق میرا ہے کہ نانا جی کی اس مسند پر مجھے بٹھایا گیا ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ حق میرا ہے کہ جابر حکمران کے سامنے میں دین اسلام کی اذان کو بلند کروں. کہا اس لیے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے نکلا ہوں. اور اس وقت یزید کا کردار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وان هؤلاء قد لذوا تحت الشیطان وتركوا تحت الرحمن. کہا یہ جو یزید ہے اس نے شیطان کی اطاعت کی ہے، رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا. واظہر الفساد، اس نے زمین میں فساد کیا. وعطل الحدود، حدود اللہ کو پامال کیا. واستأثروا بالفیء، یہ مال غنیمت کی بندر بانٹ کرتا ہے. اور کہا وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے. امام حسین نے کہا انا احق من غیر، کہ اس وقت سب سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں کہ یزید کے مقابلے میں حق کے جھنڈے کو بلند کروں. یہ یزید کا کردار ہے جو امام حسین کی زبان سے ہے.
فرمایا اس نے اللہ کی حدود کو پامال کر دیا، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا، جس طرح کہ اس بدبخت نے کربلا کے بعد بھی مدینہ شریف پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے اور ہزاروں صحابہ اور تابعین کو اس نے شہید کروایا، اور 3 دن تک پاک عصمت عورتیں مدینہ شریف کی اس نے اپنے لشکر پر حلال قرار دی، اور مسجد نبوی شریف میں اس نے گھوڑے بدوائے اور ان کا پیشاب اور لید منبر شریف پر پڑتا رہا۔ کس منہ سے یزید کی حمایت کرتے ہو؟ خوش قسمت ہو، نہ اللہ نے ہمیں وہ دل دیا جو حضرت امام حسین سے محبت یوں کرے کہ شان میں غلوب ہو جائے اور غلوب کرنے پر بندہ جہنمی ہو جائے، اور نہ حضرت امام حسین سے ایسی محبت دی کہ جس کے مقابلے میں یزید کھڑا ہو جائے، کہ ایک ہی دل میں یزید بھی آ جائے اور حسین بھی آ جائے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ جس دل میں حب حسین ہوگی تو بال یقین حب حسین تب ہوگی جب بغض یزید اس سینے میں آئے گا۔ اس لیے اہل سنت خوش قسمت ہو، یزید پلید کو ہم خراج عقیدت پیش نہیں کرتے۔ آج بھی اہل بیت پر ہونے والا ظلم کا سارا منظر اسی کی گردن پر ہے، اور قیامت تک کوئی اس کی صفائی میں اسے پاک نہیں کر سکتا۔ اس ظلم سے قیامت تک یہ ظلم اسی کی گردن میں رہے گا۔ اے حسین تیری جرت کو سلام، آپ نے کربلا کے میدان میں اپنا سر دے کر قیامت تک کے لیے اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یاد رکھنا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش ہو رہی تھی، رب آزما رہا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان دے رہے تھے۔ آج ایک سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر حضرت امام حسین کے ابا جی مشکل کشا تاجدار حل عطا ہے تو کربلا میں اپنے بیٹے کی مدد کیوں نہ کی، اور ان کے نانا جی مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنے نواسے کی مدد کیوں نہیں کی؟ ایسے غلیظ سوال ذہن میں آنے سے پہلے بندہ 1000 بار نہیں کروڑ بار سوچے کہ کن زوات کے بارے میں میرے ذہن میں یہ سوال آ رہے ہیں، ان زوات کی شان کو تو دیکھوں۔ میں کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں یہ اعتراض حضرت علی اور سرکار پر نہیں، یہ تو اعتراض پھر رب ذوالجلال پہ لازم آتا۔ کیوں؟ آپ کے دلیل کیا ہے کہ یہ اعتراض رب پر لازم آتا؟ صحیح حدیث میں ہے، ہر محدث نے اس حدیث کو شان حضرت امام حسن و حسین پر اپنی اپنی کتاب میں ذکر کیا، درجنوں حوالے بندہ ناچیز پیش کر سکتا۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت امام حسن و حسین بچپن میں تھے اور کھیل رہے تھے، سرکار بھی تشریف فرما، حضرت فاطمہ بھی قریب بیٹھی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار بار بار فرماتے حیا حسن حیا حسن، بلے حسن بلے حسن، اے حسن حسین کو یوں پکڑو یوں پکڑو۔ دونوں شہزادے کشتی کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے، سرکار بار بار حضرت حسن کا نام لیتے، آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی، عرض کی ابا جی حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے، اور آپ بار بار نام حسن کا لیتے ہیں، حسین کا کیوں نہیں لیتے؟ اب حسین کو کہے حیا حسین، چونکہ وہ چھوٹے ہیں اب ان کو نہیں کہتے۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی، جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سن رہی۔ کہا میں کہتا ہوں حیا حسن تو جبرائیل امی کہتے ہیں حیا حسین۔ کہا حسن کو داؤ میں بتاتا ہوں، حسین کو داؤ جبرائیل امی بتاتے ہیں۔ اب خود سوچو، بچپن میں جس حسین کو کھلانے کے لیے رب جبرائیل امی کو بھیجے، تو کیا کربلا کے میدان میں حضرت جبرائیل امی حضرت امام حسین کی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ میں نے کہا نا یہ اعتراض ان دو پر نہیں رب پر لازم آتا ہے۔ اہل سنت و جماعت، اہل سنت کا عقیدہ ستھرا بڑا، ہم کہتے ہیں تاریخ اور صحیح تاریخ جو کسی صحیح مورخ نے لکھی ہو اور وہ انسان کا بچہ بھی ہو اور اہل سنت کے عقیدے پر بھی قائم ہو۔ ایسے نہیں کہ من گھڑت عقیدے کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں ہم پڑھ پڑھ کے آج فرضی قصے بیان کرنے شروع کر،
پتہ نہیں یہ باقی سارے غیر جو ہے اسٹیجوں پر کھڑے ہو کے ممبروں پر کھڑے ہو کے ہائے ہائے بائے بائے کروانے والے پتہ نہیں انہوں نے ایسے قصے کہاں سے یاد کر لی اور کہاں سے پڑھ لی. انہیں کربلا کے میدان کے گھوڑے اور اونٹ کا ایک ایک قدم کی خبر ہے, ایک ایک قدم کی. ایک شخص کی سن رہا تھا, وہ کہتا حضرت عباس شہید ہوئے تو حضرت عباس کا گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا, تو حضرت عباس کے گھوڑے کو شمر اور اس کے حواریوں نے پکڑنا چاہا, وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا. انہوں نے کافی ساروں نے مل کے اس گھوڑے کو گھیرے میں ڈالا, پھر بھی وہ گھوڑا ان کے قابو نہیں آیا. سمجھ نہیں آتی یہ پتہ نہیں گھوڑے کو قابو کرنا انہوں نے کہاں سے نکال لیا, اور کتنے لوگ تھے, کون کون تھے, گھوڑا قابو کر رہے تھے. کتنا ظلم ہے یہ. یزید نے ظلم کر کے اپنی گردن میں ظلم کا توق ڈالا, اور آج من گھڑت کربلا کا قصہ بیان کر کے یزید کی سوچ کو تقویت یہ طبقہ دے رہا. یزید کی, ورنہ علماء سے پوچھو کتنے لوگ ہیں کربلا کے میدان میں جو باقی بچنے والے تھے, مرد حضرات کتنے باقی بچے تھے, ہے کسی کو علم؟ حضرت امام زین العابدین. لیکن ہمیں کچھ سوچنا ہے, ایک نہیں, حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مصنع بھی باقی بچے تھے, وہ بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے. یہ سارے کہاں سے حضرت امام حسن کا نام لیں گے اور حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام لیں گے؟ ان کو تو حضرت امام حسن کا نام تیر پر کے چبھتا ہے. یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کربلا میں باقی بچے تھے, اور حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں. یہ دو شخصیات, اب انہوں نے کوئی تاریخ لکھی ہو تو وہ ہمارے سامنے لاؤ. ان دو نے اگر نہیں لکھی تو باقی سارے تو یزیدی تھے, پھر تاریخ ان سارے یزیدیوں نے لکھی اور اپنی مرضی کی لکھی کہ گھوڑا کدھر سے نکلا تھا, ہم کیسے پکڑتے تھے, پھر گھوڑا پکڑا نہیں گیا, گھوڑا پکڑا تو پھر بھی اچھلتا تھا. ہم حضرت عباس کے سر مبارک کو لے کر نیزے پہ لگاتے تو پھر گر جاتا, پھر لگاتے پھر گر جاتا. یہ وہ تقریر کر رہا. آخر حضرت عباس کے سر مبارک کو گھوڑے کی گردن پر باندھا تو گھوڑے کو چین آیا. کیسی بدبختی ہے یار. یہ اہل بیت کی شان ہے, یا اہل بیت کی شان میں کمی کر کے ظلم کر رہے ہو تم لوگ, اور خود دعویٰ حب اہل بیت کا کر رہے ہو. اور ہمارے بھی کئی لوگ بڑے چسکے لینے کے لیے جاتے ہیں, اور کئی لوگ ہم سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, تم واقعہ کربلا تو بیان کرتے نہیں ہو, ہم تو واقعہ کربلا سننے آئے تھے. تو واقعہ کربلا تو وہاں سے ملے گا جس نے کوئی آنکھوں دیکھا ہو, ورنہ ہمارے علماء نے کربلا کے واقعے کو بیان نہیں کیا. کوئی حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں نے بھی کئی تقریریں سنی, اور کربلا کے موضوع پر آپ کی تقریریں پڑھی بھی, لیکن میں نے واقعہ کربلا نہیں پڑھا, نہ واقعہ کربلا سنا. ہاں یہ جملے میں نے ضرور پڑھے ہیں آپ کی زبان کے لکھے ہوئے کہ آپ نے کہا کہ واقعہ کربلا کو نہ ہم سے پہلوں نے کوئی بیان کیا, نہ ہم بیان کرتے, نہ کسی صحیح کتاب میں واقعہ کربلا آیا ہے جو ہم بیان کر کے آپ کو سنائیں. اسی لیے خدا رہا ہم لوگ جو چشکے لینے چلے جاتے جا کے سنے تو صحیح کربلا میں ہوا کیا. وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ گھوڑے کے پاؤں پکڑ رہی تھی, وہ چلتا نہیں تھا, وہ رک جاتا تھا, وہ یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا, وہ بالیاں کھینچی گئی, وہ تپڑ مارے گئے, وہ ردائیں کھینچی. کتنی بے حیائی ہے, شرم نہیں آتی اہل بیت کے بارے میں ایسی زبان درازی کرتے ہوئے, اور خود کو تم حب اہل بیت کا دعویٰ کرو. اللہ کا فضل ہے, ہم ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے, ہم ہیں حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والے, جو قصے کہانیاں نہیں, عظمت اہل بیت اور عظمت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں. اسی لیے اس طرف ہمیں توجہ رکھنی ہے, اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں جو اعتراض کیا گیا وہ رب پر لازم آتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا, رب ذوالجلال کربلا میں حضرت امام حسین کو آزما رہا تھا. رب ذوالجلال کی آزمائشوں پر آزمائشیں جاری تھی, اور امتحان دینے والی ذات کا نام حضرت امام حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس امتحان کے لیے جنہوں نے تیاری کرائی,
ایک ان میں سے آمینہ کے لال ہے اور دوسرے حضرت مولا مشکل کشا تاجدار حل عطا ہے. امتحان کی تیاری ان دو حضرات نے کرائی. اب سوچو نا, جو کلاس میں پڑھ رہا ہو اور سارا سال جس استاد تھے اس نے پڑھا, سال میں کوئی سوال اسے نہ ہے تو استاد فوراً بتاتا, پوچھ مجھ سے میں بتاتا ہوں یہ سوال کیسے حل ہوگا, وہ سارے سوال. لیکن وہی استاد جب امتحان لینے کے لیے کمرہ امتحان میں کھڑا ہو جائے, اب کسی بچے کو سوال نہ آئے تو وہ پوچھے, وہ کہتا نہیں میں نہیں بتاؤں گا, میں نے سارا سال تمہیں تیاری کروائی, اب تم نے خود اس کو حل کرنا. یہ میں مثال ہرگز کربلا والوں کی نہیں دے رہا, مسئلہ سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ کربلا کے میدان میں تیاری پہلے کروا دیئے, اب امتحان رب نے لینا, اور رب امتحان لے رہا. حضرت امام حسین نے آخری سانس تک کوئی شکوہ کوئی شکایت رب کی بارگاہ میں نہیں کی. حضرت امام حسین نے صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے کربلا کا سارا منظر تنے تنہا برداشت کیا, اور اللہ نے قیامت تک کے لیے یزید کے نام کو ہار مقدر بنا دیا, اور میرے حسین کا نام قیامت تک کے لیے جیت کا تاج بنا کر امام حسین کے سر پر عطا فرما دیا. اس لیے وہ امتحان تھا حضرت امام علی مقام کا, اور انہوں نے کربلا کے میدان میں پیش کیا, اور اللہ کے فضل سے وہ کامیاب ہوئے, اور قیامت تک کے لیے کامیاب ہوئے, قیامت تک کے لیے. اور پھر یہ ذہن میں رکھیں, 7 تاریخ کو پانی بند ہوا, 10 تاریخ تک پانی بند رہا, 3 دن پانی بند رہا. چلو یہ صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ 3 دن تک پانی بند رہا, لیکن اگلے جو قصے ہیں وہ روایات میں نہیں. کہ حضرت امام حسین اپنے خیمے سے نکلے, حضرت علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا, کہا یزیدیو یہ بچہ دیکھو کیسے پیاس سے بلک رہا ہے, اس بچے کی صدقے ہی مجھے کوئی پانی دے دو. اپنے دل سے پوچھو کہ کیا دل مانتا ہے کہ حضرت امام حسین کا ایسا کردار کربلا کے میدان میں ہو سکتا کہ آپ خیمے سے بچے کو باہر لائیں اور یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے فرمائے کہ اس بچے کی پیاس کو دیکھو اور مجھے پانی دے دو اس بچے کی وجہ سے. جھوٹ ہے, تم جھوٹ بولتے ہو حضرت امام حسین کے بارے میں. یاد رکھنا یہ وہ گھرانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت عمر کے دور خلافت میں جب بھی قحط پڑتا تھا, حضرت عمر کہتے ہیں ہم حضرت عباس کو بلاتے تھے, انہیں بلا کر رب کو بارگاہ میں حضرت عباس کا وسیلہ دے کے بارش مانگتے تھے تو رب فوراً بارش عطا فرما دیتا. اس گھرانے کے صدقے تو بارشیں ہوتی رہی, اور کربلا میں میدان میں تم کہو کہ حضرت امام حسین پانی کو ترستے رہے. جملے بدلو, امام حسین پانی کو نہیں ترسے, پانی لبے حسین کو ترستا رہا. ایک بار تو امام حسین کہہ دے اے پانی آ میرے خیمے تک, تو دریا کی کیا جرت تھی کہ زمین چیر کے حسین کے قدموں تک نہ پہنچ جاتا. امام حسین رب سے دعا تو کرتے اے رب بارش عطا فرما دے, تو بارش کیسے نہ برستی, بارش فوراً برستی. اور کوئی کہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی, ہوتی تو یہ مشکل کیوں آتی. یاد رکھنا کربلا میں بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا یہ نہیں کہ تاخیر سے فوراً قبول ہوتی تھی, جو ہی مانگتے تھے اگلے لمحے میرا رب اس دعا کو مستجاب فرما دیتا تھا, اس دعا کو رب قبول فرما دیتا تھا. اس کی کئی مثالیں کربلا کے میدان سے ہمارے سامنے موجود ہیں. یہاں صفحہ نمبر 108 پر بھی اور صفحہ نمبر 99 پر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی قبولیت کا انداز موجود ہے. یہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن ابی حسین ازدی تھا, وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس نے آ کر حضرت امام حسین کو آواز دی. یہ بات بڑی سننے کے لائق. یہ عبداللہ بن ابی حسین ازدی یہ آیا, اس نے آ کر حضرت امام حسین کو ندا دی. کہنے لگا یا حسین اما تنظر الی الماء, پانی بند ہوئے دن گزر گئے. کہنے لگا ازدی اما تنظر الی الماء, اے حسین کیا پانی کا انتظار کر رہے ہو. کہنے لگا آگے لا تذوق منہ قطرہ حتی تموت عطشا. یہ ازدی کہنے لگا حسین ایک قطرہ بھی آپ کو پانی کا نہیں دیا جائے گا
یہاں تک کہ آپ پیاس سے شہید ہو جاؤ گے. یہ ازدی کہنے لگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن کے فوراً دعا کے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہم اقتلہ عطشا, یا اللہ اس ازدی کو پیاسے موت دے, اسے پیاسے موت دے, ولا تغفر لہ ابدا, اور اس کی کبھی بخشش نہ کرنا. حضرت امام حسین نے دعا کی. دعا قبول کیسے ہو؟ لکھا اس کو ایسا مرض لگا, اسی وقت لگا, پیاس کا مرض لگا, وہ پورا گھڑا اٹھا کے پانی کا منہ کے ساتھ لگاتا, جیسے اتارتا پھر پیاس لگ جاتی, پھر اٹھاتا گھڑا پانی کا منہ کے ساتھ لگاتا, یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے فما ذالک کذالک حتی ماتا, پانی پیتے پیتے اس کی پیاس نہیں بجھی یہاں تک کہ اسے موت آ گئی. اللہ, یہ ہے کربلا کا منظر. دعا قبول کیسے ہوتی؟ امام حسین اس کے لیے دعا مانگے تو قبول ہو جائے, اور اگر حضرت امام حسین اپنے لیے پانی کی دعا کرتے تو کیا قبول نہ ہوتی؟ بھائی امتحان تھا, آزمائش تھی, رب امتحان لے رہا تھا, امام حسین امتحان دے رہے تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مقام پہ صبر کیا, تو اللہ نے قیامت تک کے لیے کربلا کو ہمارے لیے یونیورسٹی بنا کر پیش کر دی. کربلا یہ چند دنوں کا منظر نہیں, یہ ہم جیسوں کے لیے پوری یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے. پوری یونیورسٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نصاب زندگی کربلا میں آپ نے پیش کیا کہ قیامت تک جو عزت سے جینا چاہے کربلا کے منظر کو دیکھے, قیامت تک جس پر مشکل آئے وہ اپنی مشکل کو نہ دیکھے, کربلا کے منظر کو دیکھے اور پھر صبر کرے. کربلا کا منظر ہمارے لیے ہر لحاظ سے آج بھی رہنمائی کرنے کو تیار ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو آج ہم اس اجتماع میں بیٹھے, اللہ کے فضل سے حب اہل بیت کا دعویٰ کر کے اس اجتماع میں بیٹھے, اور غیروں کی طرح محبت اہل بیت نہیں ہے جس کی کئی مثالیں پیش کر چکا ہوں. آج دیکھو نا اہل بیت کی محبت میں غلوف کر کے کیا کیا حال کیا جا رہا. 18 ذوالحج کو جو حال ہوا, اللہ کے فضل سے ہم نے اس پر بھی آواز بلند کی تھی. 18 ذوالحج کو عید غدیر منائی جاتی. اس عید غدیر کا تعلق اہل سنت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ہم حدیث غدیر کو دل و جان سے مانتے, یہ ذہن میں رکھنا, حدیث غدیر کو دل و جان سے مانتے, لیکن عید غدیر کو نہیں مانتے. حدیث غدیر کو مانتے ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث غدیر کو نہیں مانتے. حدیث غدیر کو دل و جان سے مانتے کہ سرکار نے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا, من کنت مولاہ فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب اس حدیث کو لے کر غیر یہ معنی لیتے کہ سرکار نے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا علی کی خلافت بلا فصل کا سرکار نے اعلان کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ اعلان تھا سرکار کا حضرت مولا علی کی خلافت بلا فصل کا, اور ہم کہتے ہیں یہ اعلان خلافت بلا فصل کا نہیں تھا, یہ تو شان حضرت مولا علی کا اعلان تھا جس پر مبارکباد حضرت عمر پاک نے بھی پیش فرمائی تھی, اور حضرت عمر پاک نے بھی آپ کو مولا کہہ کر قبول کیا تھا. ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں. اگر خلیفہ بلا فصل ہیں تو پھر چوتھے نمبر پر کیوں آئے؟ تو پھر اگر چوتھے نمبر پر آپ آئے ہیں تو پھر حضرت علی کی بہادری کدھر گئی کہ پہلے 3 کو آپ نے برداشت کیا؟ یاد رکھنا, اس مقام پہ آخری چند باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیارے جملے لکھے. آپ نے فرمایا کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف حق کا جھنڈا اٹھا کر تینوں خلفاء کی اور خلفائے راشدین کی عظمت کو پکا کر دیا. کیسے؟ یہ شان بھی حضور غزالی زمان کی ہے کہ وہی بیان کرے. کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یزید تھا بد کردار, وہ تخت پہ بیٹھ کے بد کرداری کر رہا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ اس کا ساتھ ہرگز نہیں دیا, اور فوراً اس کے خلاف آپ نے حق کا جھنڈا بلند کر دیا.
اس کے مقابلے میں حق کا جھنڈا حضرت امام حسین نے فوراً بلند کیا کہ اے یزید تیری بد کرداری کو ہم قبول نہیں کرتے. کیوں؟ حضرت امام حسین کا یہ کردار پہلے خلفاء کی عظمت کا کیا اقرار ہے؟ کہا اہل بیت کسی کی بد کرداری کو قبول نہیں کرتے اور فوراً حق کے جھنڈے کو بلند کرتے. تو حضرت مولا علی نے پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کو قبول کیا اور ان کے خلاف جھنڈا بلند نہیں کیا بلکہ ان کی مشاورتی ٹیم میں آپ شامل رہے کیونکہ حضرت مولا علی نے تینوں کی خلافت کو قبول کیا. اگر نہ کرتے تو اہل بیت کی یہ شان ہی نہیں کہ ادھر سے بغاوت ہو رہی ہو, دین مخالف کام ہو رہا ہو اور ادھر سے اہل بیت کے افراد آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کہا حضرت امام حسین کا یہ کردار تینوں خلفاء کی عظمت کا اقرار ہے کہ ان کے ابا جی نے ان تینوں کی خلافت کو قبول کیا, ان کے خلاف آپ نہیں اٹھے. تو یہ اقرار ہے کہ حضرت مولا علی نے تینوں کو بالترتیب قبول کیا اور یہ اعلان کیا کہ میرا نمبر پہلا نہیں تھا, اللہ اور اس کے رسول نے مجھے چوتھا نمبر عطا فرما دیا. اس لیے میں اپنی باری کی انتظار میں تھا, میری باری آئی ہے تو میں اب خلیفہ بن کے تمہارے سامنے آیا ہوں. یعنی یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اللہ کے فضل سے تینوں خلفاء کی عظمت کا اقرار ہے. اللہ کا فضل ہے ہم حب اہل بیت والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے, لیکن محبت ایسے کرو جیسے اہل سنت محبت کا تقاضا کرتے ہیں. خدا را مت بدلو. آج ہمارے کئی لوگ دیکھا دکھائی رنگ بدل لیتے اور کہتے کوئی بات نہیں, میں نے کپڑے ہی تو بدلے, کوئی حرج نہیں, میں نے تو سیاہ رنگ کے کپڑے ہی پہنے, عقیدہ تو میرا اہل سنت والا, میں نے کالے کپڑے ہی تو پہنے, اور کیا کیا. لیکن یاد رکھنا میری بات, آج ہم نے صرف لباس بدلا تو کل ہماری آنے والی نسل اپنا عقیدہ بدل بیٹھے. آج اگر ہم نے اپنا لباس بچایا تو کل ہماری آنے والی نسل کا عقیدہ بھی بچ جائے گا. کیوں لباس بدلے ہم غیروں کو دیکھ کر؟ وہاں گستاخیاں کتنی. آج دیکھو نا کربلا کی منظر کشی پیش کی جا رہی اور جگہ جگہ پر پیش کی جا رہی. وہ حدیث غدیر کو لے کر ملتان چوک کمارا والا پر بینر لگائے گئے, فلیکس لگائے گئے جن میں دو لوگوں کی شبیہ بنائی گئی. ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, نیچے لکھا ہوا من کنت مولا فاز علی المولا. اب یہ توہین رسالت نہیں, یہ توہین حضرت مولا علی نہیں. ایسے پورے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے کربلا کی منظر کشی کر کے. ایک ویڈیو میں آج دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص کا سر ایک تخت پر رکھا ہوا, یعنی مٹی کا بنا کر سر رکھا ہوا. اب بتاؤ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ امام حسین کی توہین نہیں. آج خیمے بنا کے وہاں سے لوگ نکل رہے اور اس میں جھنڈا اٹھائے ہوئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر لکھا ہوا ہے اور اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا اور وہ خیمے سے باہر نکل. میں کہتا ہوں یہ ملعون حرام کی پیداوار, یہ کب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہ ہونا تو بڑے دور کی بات. یہ تو حضرت امام حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے کروڑویں درجے کے جو غلام ہیں ان کے قدموں کے ذرے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اور یہ حرام کی پیداوار کمرے سے نکلے, خیمے سے نکلے اور جھنڈا اٹھائے ہو کہ میں حسین ہوں معاذ. یہ اہل بیت کی توہین نہیں. میں تو کہتا ہوں ان کے خلاف اہل سنت کو آواز بلند کرنی چاہیے, ہر جگہ پر ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ یہ توہین اہل بیت کر رہے ہیں لوگ. اس درد کو اپنے سینے میں محسوس کرو جس درد میں ہم صبح و شام چل رہے ہیں. یہ درد ہمیں سونے نہیں دیتا, چین نہیں کرنے دیتا کہ آئے روز نئے فتنے, آئے روز نئے فتنے, آئے روز نئے فتنے. اور کس کی آڑ میں؟ حب اہل بیت کی آڑ میں. کیا ہے جی, ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے. اور یہ ہتھیار ہے غیروں کے پاس سب سے بڑا اہل بیت کی محبت کا. اس بنیاد پہ وہ اہل سنت کو کھینچ کے اپنی صفوں میں لے کر جاتے ہیں. خدا را بچ جاؤ ایسے لوگوں کی کمینگیوں سے جو عقیدہ قرآن و سنت کا ہمارے بزرگوں نے ہمارے سینوں تک پہنچایا. اس عقیدے پر قائم رہو تو انشاءاللہ کل حشر کے دن ہماری ان بزرگوں سے ملاقات ہو جائے. میرے ابا جی تھے دنیا دار, مطلب عالم دین نہیں تھے, ویسے دین کا تڑپ اور جذبہ بڑا تھا ان کے سینے میں. جیسے ضمن بات عرض کر رہا ہوں, سنار کا کام کرتے تھے لیکن ایک بات سمجھایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے
کہتے تھے بیٹا اگر چاہتے ہو کل حشر کے دن تمہاری ہماری ملاقات ہو جائے تو بس ایک کام کرنا کہ عقیدہ اہل سنت پر باقی رہنا. سبحان اللہ. اگر عقیدہ اہل سنت سے بھٹک گئے تو کل حشر کے دن تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہوگی. اللہ اللہ. آج ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں, جب ہم خود بھٹکے ہوں تو اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ اولاد کو کیسے عقیدہ اہل سنت کا درد پیش کریں گے؟ یعنی دین کا درد ان کے سینے میں تھے دنیا دار. میں لاہور پڑھا کرتا تھا, پیچھے سے بیمار ہو جاتے, اسپتال داخل ہوتے, مجھے بھائی بتاتے کہ ابا جی اسپتال میں داخل ہے. میں لاہور سے جب ان کے پاس پہنچتا اسپتال تو دیکھتے ہی مجھے رونا شروع کر دیتے. کہتے تجھے بتایا کس نے کہ میں اسپتال داخل ہوں, میں فوت ہو جاؤں, اگر میرے یہ بیٹے جنازہ اس وقت میں رکھیں کہ تیرا کوئی سبق ضائع نہ ہو تو میرا جنازہ پڑھنے آ جانا, ورنہ میرا جنازہ بھی پڑھنے نہ آنا اپنے سبق چھوڑ کر. عقیدہ اہل سنت کا درد ہم سب کو اپنے سینے میں رکھنا. ہم سے لوگ بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں, یہ صرف عقیدے پر بات کرتے, عقیدے پر بات کرتے. عمل کی دعوت دینی چاہیے, عمل پر گفتگو ہونی چاہیے, یہ سخت گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور بھئی یہ سخت ہے, عمل کی بخشش تو سرکار کی شفاعت کے صدقے ہو جانی ہے اگر عمل میں کمی رہ گئی, لیکن اگر عقیدے میں کمی رہ گئی تو سرکار کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوتی. بے شک. یہ ذہن میں رکھ لینا, عقیدے میں کمی والا سرکار کی شفاعت سے محروم رہے گا. سرکار کی شفاعت تو امت کے کبائر والوں کے لیے کہ جن کے گناہ بڑے بڑے ہوں گے, سرکار ان کی بخشش کروا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن پہلی شرط ہے کہ عقیدہ ستھرا ہو. میرے محبوب کے کسی صحابی کے بارے میں بغض سینے میں نہ رکھتا ہو, اہل بیت سے محبت بھی ویسے کرتا ہو جیسے قرآن و سنت نے محبت کرنے کا حکم دیا. اسی لیے خوش قسمت ہو, غیروں کو مت کہا کرو وہ اہل بیت سے محبت کرتے. یہ ٹائٹل اہل سنت کا ہے کہ ہم اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے. مت غیروں کو کہا کرو کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو. کئی لوگ کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہم بھی کرتے. میں کہتا ہوں بھی کو چھوڑو, صرف اتنا بولو کہ ہم ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہم ہی صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے سوا کسی کی محبت سچی نہیں, ہم سچی محبت کرنے والے. اسی لیے جملے سخت نہیں ہیں, یہ جملے سخت نہیں ہیں. آپ سمجھے کہ شاید میں کوئی سخت جملے بول کے سخت تقریر کر رہا ہوں. سخت وہاں پر لگتے ہیں جہاں کوئی بیماری آئی ہے, اور جہاں کوئی بیماری نہیں آئی, عقیدہ ستھرا, تو وہ تو دل و جان سے ان سخت جملوں کو قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے ایمان پر پہرا دے رہے. عقیدہ اہل سنت ہمارا ایمان ہے, ہماری شان ہے. اس پر قائم رہیں گے تو مرتے ہوئے بھی آمینہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا, اور قبر میں بھی سرکار سینے سے لگائیں گے, اور حشر کے دن بھی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. اور اگر عقیدہ اہل سنت سے بھٹکے پھر موت بھی بری ہے, قبر بھی بری ہے, اور حشر کے دن بھی جہنم کے گڑھے ہمارے منتظر ہیں. اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم فرمائے. میرے ساتھ مل کر دعا کرنی, اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.